السلام علیکم ناظرین، آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہے ایک نئی ویڈیو لے کر۔ ویڈیو کو اختتام تک دیکھیں۔ یہ اس دور کی بات ہے جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے یروشلم کو فتح کر لیا تھا، اور اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی نے کئیوں کو قیدی بنایا تھا، اور یہ تمام قیدی اس وقت کے اپنے اپنے علاقوں کے حاکم تھے یا معزز سردار تھے، اور ان میں یروشلم کا شاہ قائ آف لسکنین بھی تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے لسکنین کی زنجیریں کھلوائی اور اسے اپنے برابر بٹھا لیا۔ ان جنگلی قیدیوں میں کرک کا حاکم ریجنالڈ بھی موجود تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے سبھی قیدیوں کو اپنے نام بتانے کو کہا، اور ریجنالڈ خوف میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اسے پتا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے قسم کھائی ہے کہ اسے قتل کریں گے، اسی لیے اس دشمن اسلام نے اپنا نام جھوٹا بتایا۔ باری باری سبھی قیدی سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے سے گزر گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے چھوٹے بھائی ملک کو کہا، کیا ان قیدیوں میں کرک کا حاکم ریجنالڈ نہیں ہے؟ ملک عادل نے کہا، سلطان، میں نے ریجنالڈ کو کبھی نہیں دیکھا، معذرت۔ یہ بات سن کر ریجنالڈ من ہی من میں بہت خوش ہونے لگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، جہاں تک مجھے پتا ہے ریجنالڈ جنگ کے میدان سے فرار ہونے میں کامیاب نہیں ہوا ہے۔ جاؤ دوسرے خیموں میں ڈھونڈو، اگر نہ ملے تو کرک کے کچھ سپاہی میرے خیمے میں لے کر آؤ۔ ملک عادل فوری طور پر خیمے کے باہر چلے گئے، اور کچھ دیر بعد ملک عادل 2 سپاہیوں کو لے کر خیمے میں داخل ہوئے اور کہا، سلطان، کرک کے بہت سے سپاہی مارے گئے اور باقی بھاگ گئے، بس یہ 2 گرفتار بچے ہیں زندہ۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے خیمے میں کرک کے سپاہی دیکھ کر ریجنالڈ خوف سے تھر تھرانے لگا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان قیدی سپاہیوں سے کہا، مجھے بتاؤ، یہاں کھڑے ہوئے لوگوں میں سے تمہارا آقا ریجنالڈ کون ہے؟ سوال کرتے وقت ریجنالڈ سلطان صلاح الدین ایوبی کے پیچھے کھڑا ہوا تھا۔ سپاہیوں نے گھبرا کر ریجنالڈ کی طرف دیکھا۔ ریجنالڈ نے اپنی آنکھوں کے ذریعے سپاہیوں کو خاموش رہنے کو کہا۔ سپاہیوں نے کہا، ان میں سے ہمارا کوئی بھی بادشاہ نہیں ہے۔ جب ہمیں اندازہ ہو گیا تھا کہ ہم جنگ ہار جائیں گے تو ہم نے ہمارے آقا سے کہا میدان جنگ سے نکل جائے، اب تک تو وہ کرک کے قلعے میں بحفاظت پہنچ چکے ہوں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی مسکرائے اور کہا، تم نے جھوٹ بولنے میں وہی مہارت دکھائی جو تمہاری قوم کی عادت ہے، پھر بھی تم سے 2 بڑی غلطیاں ہو گئی۔ ایک تب جب تم نے میرا سوال سنتے ہی تمہارے آقا ریجنالڈ کی طرف دیکھا، اور دوسری یہ کہ تم نے باقی قیدیوں میں سے کسی کو نہیں دیکھا، اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ مجھے پہلے ہی پتہ چل گیا تھا کہ ریجنالڈ کون ہے۔ جب تم خیمے میں پہنچے تو میں اسی وقت ریجنالڈ تک پہنچ چکا تھا جو اس وقت میرے پیچھے ہے۔ میں تمہارے جھوٹ بولنے کے باوجود اسے پہچان سکتا ہوں، لیکن ہم اہل ایمان کا طریقہ ہے کہ ٹھوس ثبوت، دلائل اور گواہی کے بعد کسی مقدمے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر سلطان صلاح الدین ایوبی چند لمحوں کے لیے مڑ گئے اور ریجنالڈ کی طرف مسکراتے ہوئے دیکھنے لگے۔ ریجنالڈ کا چہرہ موت کے خوف سے زرد ہو گیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی پلٹ کر دوبارہ کرک کے سپاہیوں سے مخاطب ہوئے، میں تمہیں سچ بولنے کا ایک اور موقع فراہم کرتا ہوں۔ اگر تم دونوں نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ یہی تمہارا آقا ریجنالڈ ہے تو میں تمہاری زنجیر کھول کر تمہیں آزاد کر دوں گا۔ اور پھر جیسے سلطان صلاح الدین ایوبی کی بات ختم ہوئی، دونوں کرک سپاہی شدت جذبات سے بے قابو ہو کر چیخنے لگے، خداوند خدا کی قسم، یہی ہمارا آقا ریجنالڈ ہے۔ کرک کے سپاہی کی گواہی مکمل ہوتے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے چھوٹے بھائی ملک عادل کو حکم دیا، ان دونوں کو رہا کرنے کے ساتھ ساتھ گھوڑے بھی فراہم کر دو تاکہ یہ آسانی سے اپنے گھروں کو واپس جا سکے۔ سلطان کا حکم سنتے ہی ملک عادل دونوں کرک سپاہی کو لے کر خیمے سے نکل گئے۔ صلاح الدین ایوبی کا بیٹا الافضل بڑی حیرت سے یہ ساری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے بابا والی کرک ریجنالڈ کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ ملک عادل کے جاتے ہی سلطان صلاح الدین ایوبی تیزی کے ساتھ پلٹے۔ خیمے میں موجود تمام عیسائی جنگی قیدیوں نے دیکھا کہ یکا یک والی مصر کی مزاجی کیفیت یکسر بدل گئی ہے۔ کچھ دیر پہلے جس شخص کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، اب اسی چہرے پر نفرت کی آگ بھڑک رہی ہے اور آنکھوں سے قہر کے انگارے برس رہے۔ یروشلم کا نگران اعلیٰ قائ آف لسکنین اور خیمے میں موجود دوسرے عیسائی امراء شدید حیرت و پریشانی میں مبتلا تھے۔ آخر سلطان صلاح الدین
معافی مانگنے لگا۔ ریجنالڈ کی معافی کی درخواست کے جواب میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے انتہائی نفرت آمیز لہجے میں کہا، اگر میں تجھے معاف کر دوں تو میری قسم کا کیا ہوگا؟ تیرا گناہ وہ گناہ ہے جس کی معافی نہیں، اور میری قسم وہ قسم ہے جس کا کوئی کفارہ نہیں۔ یہ کہہ کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ریجنالڈ کی زنجیر کھول دی جائے۔ والی کرک کا آخری وقت قریب آ چکا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر دوسرے قیدی امراء کے چہرے بھی خوف سے بے جان نظر آ رہے تھے۔ یروشلم کا نگران اعلیٰ گائی آف لسکنن مسند سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا، جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی نے اعزازی طور پر اپنے قریب ڈھایا تھا۔ مرنے سے پہلے ریجنالڈ نے ہر طرح زندگی کی بھیک مانگ لی، مگر سلطان صلاح الدین ایوبی نے قسم پوری کی اور تلوار اٹھانے سے پہلے شام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میری ذاتی خواہش تو یہ تھی کہ تیرے جسم کے ایک ایک حصے کو الگ کروں اور تجھے تڑپا تڑپا کر کئی مہینوں میں تیرے انجام کو پہنچاؤں، مگر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت العالمین ہے، ان کی ایک حدیث مبارک ہے کہ کسی پاگل کتے کے جسم کے بھی ٹکڑے نہ کرو، اسے ایک ہی وار میں قتل کر دو۔ بس یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا صدقہ ہے کہ تو اذیت ناک موت سے بچ گیا۔ پھر دیکھنے والوں نے دیکھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی شمشیر فضا میں بلند ہوئی اور دوسرے ہی لمحے ریجنالڈ کی کٹی ہوئی گردن زمین پر پڑی ہوئی تھی اور جسم تڑپ رہا تھا۔ پھر جب والی کرک کی لاش ٹھنڈی ہو گئی تو صلاح الدین ایوبی نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیتے ہوئے کہا، اس شیطان کو اٹھا کر کھلے میدان میں پھینک دو۔ یہ تھی اسلام کی پاور، یہ تھی اسلام کی طاقت، یہ تھی سزا میرے نبی کے بارے میں گستاخی کرنے والی کی۔ اور آج ہندوستان میں، ہمارے دیش میں، ہمارے بھارت میں ایسے کئی ریجنالڈ ہے، اور ایک ریجنالڈ کھلے عام سانڈ کی طرح گھوم رہا ہے۔ گستاخ نبی کی ایک ہی سزا ہے، اس کا سر تن سے جدا۔ مسلمان خود کی تاریخ بھول چکا ہے، ہمیں تاریخ اپنی یاد کرنی ہوگی، ہمیں اپنی تاریخ کو یاد کرنا ہوگا۔ اس تاریخ میں جس طرح ہم تھے اسی طرح کے رویے آج بھی رکھنے ہوں گے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرے، چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن کو پریس کرے تاکہ آپ ہماری ایسے آنے والی اور مزید ویڈیو دیکھ سکیں۔